اچھا نیاز صاحب, آپ دیکھیے یہ تو ہم نے پوچھا, ڈسکس بھی کیا آپ سے, آپ تینوں معزز مہمانوں سے. ہدف ایک ہوتا ہے نا, آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, وہ کیا آپ آئیڈینٹیفائی کر پائیں کہ کیا ٹارگٹ ہے تحریک انصاف کا اس موومنٹ سے؟ فورس تو یہ ہے کہ کتنی دفعہ یہ فورس لانے کی کوشش کی. فورس مطلب ہے کوئی اتنا کراؤڈ اکٹھا کرنے پریشر دے سکے. بندوق تو نہیں اٹھا سکتے, ظاہر ہے, نہ وہ کہہ رہے ہیں نہ وہ کہیں گے, نہ کہنا چاہیے. تو وہ تو صرف ان کا تو پریشر ایک عام جو سیاسی جماعت ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہے, کوئی رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اگر عام آدمی کی رائے لی جائے تو ایک اکثریت ان کے ساتھ موجود ہے. لیکن یہ اکثریت جو ہے اگر آج کوئی سیاسی دباؤ میں یا احتجاجی دباؤ کے اندر نہیں تبدیل ہو سکی یا وہ نہیں اس کے اندر منتقل ہو سکی, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو حکمت عملی کے اندر کوئی کم ہے یا ان کی پارٹی کے اندر یہ دم خم موجود نہیں ہے کہ وہ دباؤ دے سکے. تو فورس کوئی 0+0+0+0 آپ 2 کروڑ صفر جمع کر لیں, یا ایک صفر کا دباؤ نہیں ہے تو 1 کروڑ صفر کا کیا دباؤ ہوگا. تو اس لیے کوئی یہ جو رہائی فورس ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ دباؤ دینا رہائی کے لیے ایک کاز ہی ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو اپنی پوری جو حکمت عملی ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. رہائی کے اوپر خان صاحب کے احتجاج جو ہے بری طرح ناکام رہے. ویسے بھی تحریک انصاف کا بدقسمتی سے ناکام احتجاجوں کا اتنا وسیع و ریز تجربہ ہے کہ شاید ہی پاکستان کسی پارٹی کو احتجاجوں کا ریلیز کا اتنا ناکام تجربہ ہو جو تحریک انصاف کو ہے. علینا صاحبہ, آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے, آپ کی کیا رائے ہے؟ رہائی فورس اپنے اہداف کیسے حاصل کرے گی, یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ ان کو اسلام آباد آنے کون دے گا. جب تک آپ کو پتہ ہے کہ مقتدر حلقوں کی نوڑ نہ ہو تب تک کوئی بھی موومنٹ کامیاب نظر نہیں آتی. اس ملک کی ایک تاریخ رہی ہے, اور اس بات کی کون گارنٹی دے گا کہ اس جو رہائی فورس کا جو ڈیٹا ہے وہ کسی بھی طور پہ لیک نہ ہو, حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ نہ لگے, اور پھر اسی ڈیٹا بیس کے وہ جو قوائف ہیں اس کی بنیاد پر اریسٹ اور جو گرفتاریاں ہیں وہ عمل میں نہ آئے. سو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو کہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح سے یہ پوری تیاری کرتے ہیں, اور اس کی کامیاب ہونے کے صرف اور صرف ایک ہمیں آثار نظر آتے ہیں کہ اگرچہ سہیل آفریدی صاحب جو کہ جنہوں نے بڑے ایک آزادی یا موت کا کنٹینر بھی تیار کر رکھا ہے, انہوں نے ٹائم اینڈ اگین بڑے ان کے اعلانات بھی ہم نے سنے ہیں, اور ان کو اگر ذمہ داریاں بھی ان کو دی گئی ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے, تو کیا وہ واقعی میں 26 نومبر 2024 والا ایک سیناریو اور اس کے دوپہر تک کا جو ایک پورا منظر تھا وہ کریٹ کرنے میں کیا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. 26 نومبر 2024 کی شام والے جو حالات تھی اور جو صورتحال تھی, کیا اس طرف معاملات جا سکتے ہیں, کیا وہی کچھ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے گا, یہ ایک دوسرا سوال ہے. لیکن اہم بات یہی ہوگی کہ کیا وہ دباؤ جو کہ اسلام آباد کی طرف آگے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور اس کے کارکنان, اس کے ورکرز نے جو 26 نومبر 2024 کی دوپہر تک کا جو ایک پورا منظر تھا اور جو ایک پریشر کریٹ کرنے میں وہ کامیاب نظر آ رہے تھے, کیا وہ دوبارہ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں اس قسم کا منظر بپا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, جس کے اگین آثار ایز آف ناؤ کم دکھائی دے رہے ہیں. لیکن کتنے جلدی یہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں, ٹارگٹس وہ تبھی میٹ کر سکیں گے جب وہ صحیح معنوں میں جو وہ لاکھوں افراد کے سڑکوں پہ آنے کا دعویٰ جو کیا جا رہا ہے, اس فورس کا حصہ بنا کر اس رہائی موومنٹ کی طرف جب معاملات لے کر جانے کی بات کی جا رہی ہے, تو ایسے میں دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا وہ لاکھوں لوگ جو ہیں کیا وہ سڑکوں پہ واقعی میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے وہ نمبرز نظر آئیں گے. اور اگر ایسا کچھ ہمیں سیناریو نظر آئے گا تو یقیناً یہ ایک دباؤ ضرور حکومت اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کے لیے ایک پریشانی کا باعث صرف اور صرف تبھی بن سکتا ہے. عمران شفقت صاحب, آپ کیا کہیں گے, آپ کا اوپینین اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر کیا ہے؟ یہ ہدف جو تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کے جیل جانے کے پہلے دن سے لے کے آج تک یہی ہے. پوری تحریک انصاف کا, پوری تحریک انصاف اسی کام کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے. وہ ڈائلاگ نہیں کرتے, وہ کوئی سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنتے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہی کے ذریعے کوئی راستہ نکل سکتا ہے. یہی میک اور بریک والی قوت ہے, انہی کے ساتھ ہم بات چیت کر سکتے ہیں اور بات چیت کر کے عمران خان صاحب کو باہر نکال سکتے ہیں. وہ آگے سے بات نہیں سن رہے, وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے, کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, ہو نہیں رہے. تو پھر پاکستان تحریک انصاف عملی طور کے اوپر, کلی طور کے اوپر ابھی تک عمران خان صاحب
کو رہا کروانے میں ناکام رہی ہے، جو یک نکاتی ایجنڈے کے اوپر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری جماعت کام کر رہی تھی۔ اچھا نیازی صاحب، ہم نے چلے ہم اہداف بھی ڈسکس کر چکے، اسٹرینتھ کیا ہو سکتی ہے وہ بھی، ایشو یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں بہت کچھ دیکھا ہے، میں نے ابتدا میں بھی یہ کہا تھا اس دفعہ کچھ تبدیل ہوگا، یہ حاصل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یا گھوم پھر کے بات وہی آئے گی، کیونکہ ان کی ناکامی حکومت کو مزید مضبوط کرے گی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں ایک بات حتمی ہے، جب عمران خان صاحب اپنی قیادت کے نیچے کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں بگاڑ سکے، آخر 2022 کے اندر کتنے جلسے کیے ہیں، پھر اس کے بعد 26 نومبر کو ایک آرمی چیف کی، ایک لیفٹیننٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ رکھوانی تھی کہ میں اس کو آرمی چیف نہیں بننے دینا، اور اس کے لیے کتنا گولیاں چلی، ارشد شریف بیچارے کا مرڈر ہوا، یہ سب کافی ہوتے ہیں کسی تحریک کے لیے۔ جب خون کہتے ہیں تحریکوں کے اندر جب خون پڑ جائے تو جان پڑ جاتی ہے۔ انسان عمران خان صاحب کا اپنا خون بہا، ارشد شریف بیچارے کا خون بہا، لیکن کیا آپ نے دیکھ لیا؟ ارشد شریف کے 23 اکتوبر 2022 کو ارشد شریف صاحب بیچارے کا مرڈر ہوئے، اور 1 نومبر کو عمران خان صاحب میں نکلے، وزیر آباد جب پہنچے تو پیچھے دیکھا تو بندہ نہ بندے کی ذات، 1500 2000 بندے کے ساتھ وزیر آباد کھڑے تھے۔ یہ تو ایک بدقسمت واقعہ ہو گیا، اور بیچاروں پہ گولی چل گئی جس کی وجہ سے ان کو وہاں ابنڈن کرنا پڑا۔ تو چنانچہ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب یا ان کے لواحقین یا ان کے جو مربین یا ان کے جو ساتھی ہیں جو ووٹر سپورٹر ہیں، اب ان کے پاس ان کو یہ جو لوگ اکٹھے کرنے، طاقت بنانی، پلان ABCDEFGHQ جو ہے اس کو نافذ کرنا، یہ ان کے روک بس کی بات نہیں ہے۔ باقی ٹھیک ہے، پیپر ٹائگر بھی ہوتے ہیں، پیپر یوتھ بھی ہوتی ہے، ان کی گیدڑ بھبکیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بس اس کا کام چلتا رہے گا، چلاتے رہے، آپ کا ٹیم پروگرام بھی چلتا رہے گا، آپ کا پروگرام کے اندر بھی کچھ فرق آتا رہے گا اور آپ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اچھا، اب نیازی صاحب کی بات سننے کے بعد علینا صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جو نیازی صاحب فرما رہے ہیں، کیا آپ ان سے ایگری کرتی ہیں؟ ایسے ہی ہوگا یا آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اس پورے سیناریو میں منی میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود اچکزئی صاحب، جن کو عمران خان صاحب نے تمام تر جو اختیارات ہیں احتجاجی اس تحریک کے حوالے سے وہ ان کو دیے رکھے ہیں، چاہے وہ مذاکرات کرنا چاہیں، چاہے وہ احتجاج کرنا چاہیں۔ سو میں PTI اور اچکزئی صاحب کے درمیان بھی ایک فاصلے بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ اچکزئی صاحب کی آپ کو پہلی تقریر بھی یاد ہوگی، ایوان بالا کے بھی جو اپوزیشن لیڈر ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، دونوں کی تقاریر جو فرسٹ اسپیچ تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس، اس میں وہ انگیجمنٹ کی بات کر رہے تھے۔ وہ کسی بھی احتجاجی تحریک سے یا کسی بھی ایجیٹیشنل موڈ سے وہ اہداف منوانے کے حوالے سے بالکل نظر نہیں آ رہا کہ وہ الائنڈ ہے۔ سو ان کے درمیان ضرور فاصلے پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی بتا رہی ہے کہ یہ PTI کی یہ جو رہائی، عمران خان رہائی موومنٹ ہے، یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی سولو فلائٹ ہے، لیکن یہ کس طرح سے لوگوں کو، اگین واپس سے میں وہی بات دہراؤں گی کہ اگر تو آپ 26 نومبر 2024 جیسا ایک سیناریو کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تب تو آپ بالکل اپنے اہداف کے حصول کے لیے ایک پریشر، دوبارہ وہ مومنٹم جو ہے وہ کامیابی سے بنانے میں آپ کامیاب نظر آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر تو ایسا سیناریو نہیں نظر آتا تو پھر تو یہ معاملہ صرف اور صرف ہمیں رجسٹریشن اور پلان ABCD تک کے اعلان تک نظر آئے گا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ عمران شفقت صاحب آپ بتائیے گا، آپ نے ہمارے دونوں معزز جو مہمان ہیں ان کی گفتگو سنی ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ اس طرح کے جو پلان ہوتے ہیں یہ فوجی یا عسکری جو پلان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، چھاپہ مار کارروائیاں ہوتی ہیں، سیاسی جو عمل ہوتا ہے اس میں اس طرح کے پلان نہ بنتے ہیں نہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ سیاسی عمل میں تو پلان ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سامنے والے کو اپنی گفتار کے ذریعے، اپنے آرگومنٹس کے ذریعے، اپنے سیاسی عمل کے ذریعے، اپنے احتجاج کے ذریعے، اور احتجاج بھی وہ جو قانون کو ہاتھ میں نہ لے، بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے، لمبا کام ہوتا ہے، اور یہ جو ریاستیں اور جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ فوری طور کے اوپر اس طرح کی چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتی۔ اگر کسی طاقت کے خلاف، کسی ریاست کے خلاف آپ طاقت کا استعمال کریں تو ان کے پاس طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چھوٹی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ تو کسی ریاست کے خلاف جو ہے وہ، یا کسی حکومت کے خلاف جو مؤثر طاقت ہوتی ہے، وہ مؤثر طاقت جو ہے وہ عدم تشدد کی پالیسی اور نہتہ ہو کر کھڑے ہو جانا، وہ ایک پالیسی ہوتی ہے۔ آپ کے اوپر اگر لاٹھیاں بھی برسائی جا رہی ہوں، آپ کے اوپر اگر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی جا رہی ہو، ایون کہ آپ کے اوپر اگر گولیاں بھی برسائی جا رہی ہوں، تو آپ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہی پلان A ہوتا ہے، یہی پلان B ہوتا ہے، یہی پلان C ہوتا ہے۔
اور اس میں زیادہ سے زیادہ پلان اے بی سی یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم احتجاج کرنے جب جائیں گے ہم گرفتار کر لیے جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ لوگ ہوں گے یہ تحریک کو لیڈ کریں گے اور اس کے جو یعنی لیڈ کرنے والے ہیں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کس طرح سے کریں گے, کمک کس طرف سے آئے گی, لوگ کس طرح سے باہر نکلیں گے. اگر ہم سڑکوں کے اوپر نہیں آ سکیں گے تو ہم پھر احتجاج گھروں کے باہر کریں گے, اگر گھروں کے باہر احتجاج نہ کر سکے تو ہم جو ہے وہ مطلب سب بازوؤں کے اوپر سیاہ پٹیاں باندھ لیں گے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس طرح کے احتجاج جو ہیں یہ کارگر ثابت ہوتے ہیں, راستہ لمبا ہوتا ہے, صبر آزما ہوتے ہیں, فوری نتائج ان کے نہیں نکلتے.